ہر قسم کی MCQs اور جاب ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں فیمیل لیکچرر اسلامیات ٹیسٹ کا مکمل پیپر، اور یہ ٹیسٹ نومبر 2021 میں لیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 1 ہے، قرآن مجید کے غیر مانوس الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مانوس الفاظ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جس کی معنی جاننا درکار ہو۔ تو ان الفاظ کو ویورز غریب القرآن یا غرائب القرآن کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر بی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، وہ کلام جو وہی مفہوم ادا کرے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اسی کلام کو محکم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر سی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہاں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کیا کہلاتی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں جس صورتوں کی تعداد آیات 100 سے کم تھی اس کو مثانی کہا جاتا تھا۔ تو ویورز، یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر ڈی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں سب سے چھوٹی صورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، سورہ اعراف اور سورہ انعام کس قسم کے وزن کی مثالیں ہے؟ تو ویورز، یہاں پر تو سورہ اعراف اور سورہ انعام یہ طویل صورتیں ہے، لیکن یہاں پر وزن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے جس میں ٹوٹل 286 آیات ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ویورز وزن کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم بڑی صورتوں کی بات کریں تو یہ سب سے لمبی صورتوں میں آتے ہیں، لیکن وزن کے لحاظ سے یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ آپشن نمبر سی ہے، متوسط۔ سوال نمبر 5 ہے، حروف مقطعات کتنی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں؟ تو ویورز، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، لیکن 29 صورتوں کے آغاز میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر بی ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہے جیسا کہ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد۔ سوال نمبر 6 ہے، ذاتی اجتہاد اور قیاس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو ویورز، ذاتی اجتہاد سے تو قرآن مجید کی تفسیر نہیں لکھنا چاہیے، لیکن ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر سی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک طبقہ مفسرین کیا کہلاتا ہے؟ تو ویورز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک کا طبقہ اولا کہلاتا ہے، جبکہ تابعین کا طبقہ ثانیہ اور تبع تابعین کے طبقے کو طبقہ ثالثہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدوین قرآن کا کون سا دور ہے؟ تو ویورز، قرآن 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، دوسرا دور عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، جبکہ تیسرے دور کو عہد عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر بی ہے، دوسرا دور۔ سوال نمبر 9 ہے، شرعی احکام سے متعلق تفصیلی جزیات اور فروغ کے لیے کون سا علم ضروری ہے؟ علم فقہ۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر اے ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سورۃ البقرہ میں کس قوم کی مختصر تاریخ ملتی ہے؟ قوم بنی اسرائیل کی۔ کریکٹ آپشن نمبر سی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، سورہ مائدہ میں کس قوم کو دی گئی نعمتوں کا ذکر آیا ہے؟ تو ویور، سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو اور تیمم کا ذکر بھی سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، سورہ توبہ میں تاریخ اسلام کے کس عظیم واقعے کا ذکر ہے؟ تو ویور، سورہ توبہ میں تاریخ اسلام کی عظیم واقعے ہجرت مدینہ کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ
فکر نہ کرے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، حضرت لوط علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف۔ یہاں پر کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، بنی اسرائیل سے کس پیغمبر کی اولاد مراد ہے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر سی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے کون سے پارے کا آغاز ہوتا ہے؟ 15ویں پارے کا۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر بی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، سورہ مجادلہ میں کون سے آداب بیان ہوئی ہے؟ مجادلہ کے معنی ویورز لڑنے والے عورت، تو اس میں مجلس کے آداب بیان ہوئی ہے۔ کریکٹ آپشن نمبر اے ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء، جبکہ مسجد حرم دنیا کی سطح پر پہلی مسجد ہے۔ یہاں پر اسلام کی سطح پر پہلی مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو کریکٹ آپشن نمبر ڈی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، 5ویں ہجری میں کتنے سرایہ پیش آئے؟ ویورز 5ویں ہجری میں صرف ایک سریہ پیش آیا تھا۔ کریکٹ آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، 7ویں ہجری میں کتنے غزوات پیش آئے؟ ویورز 7ویں ہجری میں 3 غزوات پیش آئی تھی، جس میں غزوہ خیبر بھی شامل تھا۔ تو اسی طرح 7ویں ہجری میں 3 غزوات پیش آئی تھی۔ میرے علم کے مطابق آپشن نمبر سی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کویسچن کو خود بھی کنفرم کر لیجئے۔ سوال نمبر 20 ہے، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس شخصیت کو لات نامی بت کو توڑنے کے لیے بھیجا؟ تو ویورز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لات نامی بت کو توڑنے کے لیے 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا تھا۔ ایک مغیرہ بن شعبہ اور دوسرا ابو سفیان تھا۔ تو یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر سی ہے، ان دونوں کو۔ سوال نمبر 21 ہے، حجۃ الوداع کو کس اور نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو ویورز حجۃ الوداع کو حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، یہاں پر یہ اے اور بی یہ دونوں آپشن ٹھیک ہے، تو کریکٹ آپشن نمبر سی ہے، ان تمام ناموں سے۔ سوال نمبر 22 ہے، خیر الناس من ینفع الناس کا کون سا ترجمہ درست ہے؟ تو اس کا درست ترجمہ یعنی تم لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہاں پر آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، کس صحابی کی 3 نسلوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا؟ تو ویورز اس کا کریکٹ آپشن نمبر اے ہے، حضرت یزید بن احنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس صحابی نے، اس کے باپ اور اس کے بیٹے نے اس جنگ میں شرکت کی تھی۔ سوال نمبر 24 ہے، قرآن کریم میں جنگ بدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ ویورز یہ کویسچن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں جنگ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہاں پر کریکٹ آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، خیبر کے کس قلعے میں مسلمانوں اور یہودیوں کی افواج کا آمنا سامنا ہوا؟ تو ویور سب سے پہلے نائم قلعہ جو تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، پھر اس کے بعد قلعہ قموس جو کہ یہودیوں کا تھا، اس کو فتح کرنے میں 2-3 دن لگی تھی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ سوال نمبر 26 ہے، غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر اے ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، کس نے غزوہ خندق کے دوران تمام عرب قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا؟ تو ویورز بنو نذیر نے قریش کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے بعد تمام قبائل اکٹھا ہو گئی تھی، اور ابو سفیان کی قیادت میں یہ تمام قبائل اکٹھا ہو گئی تھی۔ تو کریکٹ آپشن نمبر ڈی ہے، قریش کا آنسر اگر درست نہ ہو ویورز تو پھر آپشن نمبر اے ٹھیک بنتا ہے، لیکن یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر ڈی ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، غزوہ خندق کے موقع پر کون سا واحد یہودی قبیلہ مدینہ منورہ میں آزاد تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن نمبر اے ہے، بنو قریظہ۔ سوال نمبر 29 ہے، ان میں سے کون سا غزوہ 5 ہجری میں رونما ہوا تھا؟ غزوہ بنو مستلق۔ کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 30 ہے،
وہ معقول حدیث جس کی خلاف کوئی اور حدیث وارد ہو جو بظاہر معنوی اعتبار سے اس کی مخالف ہو مگر دونوں میں جمع کا امکان ہو، کیا کہلاتی ہے؟ مختلف الحدیث۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس شخص کو پدک کے یہودیوں کے پاس اپنی شرائط کے ساتھ بھیجا؟ محیصہ ابن مسعود کو۔ یہاں پر کریکٹ آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، لما ضربا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی تمنائی۔ کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، قد ضربتما کے معنی ہے؟ ویورز قد کے معنی بے شک کے ہے، تو یہاں پر کریکٹ آپشن سی ہے، بے شک تم دو مردوں نے مارا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، رمضان کے علاوہ اعتکاف بجا لانا نفلی عبادت ہے؟ نفل سے کیا مراد ہے؟ رضاکارانہ عمل۔ یہاں پر آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، اس غزوہ کا کیا نام ہے جس میں مسلمان بغیر لڑے واپس لوٹ آئے؟ غزوہ تبوک۔ یہاں پر کریکٹ آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، کون سی مسجد منافقین کا مرکز کہلاتی تھی؟ مسجد زرار، جو کہ منافقین نے بنائی تھی۔ سوال نمبر 37 ہے، کون سا ہجری سال عام الوفود کہلاتا ہے؟ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر بی ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، اپنی زندگی میں نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کتنے سرایا روانہ کی؟ 56۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر اے ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں بھیجے جانے والی آخری سریہ کے سالار کا کیا نام تھا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر سی ہے، اور اسی سریہ کا نام بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سوال نمبر 40 ہے، المہیمن کا مطلب ہے نگہبان۔ سوال نمبر 41 ہے، المنتقم کسے کہتے ہیں؟ انتقام یا بدلہ لینے والا۔ کریکٹ آپشن نمبر اے ہے ویورز۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویورز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل یوسی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سوال نمبر 42 ہے، طواف زیارت فرض ہے، حاجیوں کو اس کی ادائیگی کا حکم کب سے ہے؟ تو ویورز حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات سے واپس آتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرتے ہیں، اور 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے درمیان۔ تو یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر سی ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، طواف صدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو ویورز طواف صدر کا دوسرا نام طواف وداع ہے۔ یہاں پر کریکٹ آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، منا مزدلفہ اور مکہ کے درمیان ہے، تو یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر اے ہے۔ اور ہمارے پاس دوستوں KPK پبلک سروس کمیشن فیمیل لیکچرر اسلامیات ٹیسٹ کا آخری سوال نمبر 45 ہے، جمرہ عقبہ کے بعد جس جمرہ کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ جمرہ عقبہ ویورز بڑے کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد جس جمرہ کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کا نام جمرہ وسطیٰ ہے، تو یہاں پر کریکٹ آپشن نمبر بی ہے۔ تو ویورز یہ رہا KPK پبلک سروس کمیشن فیمیل لیکچرر اسلامیات کا مکمل اور اوریجنل پیپر۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور اسی طرح کی ٹیسٹ اور MCQs دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یوسی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔